اسلام اس کا معنی ہے عبادت، اور ایمان کا معنی ہے کسی چیز کو مان لینا۔ شرعی اعتبار سے ایمان کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات الہیہ کو ماننا، اور اللہ نے جتنی کتابیں جتنے پیغمبر دنیا کے اندر بھیجے ہیں ساروں کو ماننا۔ اور اس کے لیے قرآن میں واضح کیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آپ کو واضح کرایا اور انسانوں کو باور کرایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ایمان لانے والوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اللہ نے جن کتابوں کو، جن نبیوں کو اور آخرت کے دنوں کو جو بیان بنایا ہے اس پر آپ کا ایمان ہو، اور جس کا ایمان ان تمام چیزوں پر ہو جائے تو اللہ نے آپ کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب اور کامران ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ دوستو، یہ ایمان کا معنی ہے، اور کفر کا معنی لغوی اعتبار سے کفر کہتے ہیں کسی چیز کا انکار کر دینا، اور شریعت کے اعتبار سے اللہ کے قوانین کا انکار کرنا، اللہ کی نازل کرتا کتابوں کا انکار کرنا، اللہ نے جو محبوب نبی دنیا کے اندر بھیجے ان تمام نبیوں کا انکار کرنا شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے کافر اس کو کہا جاتا ہے جو سراسر اسلام کے قوانین کا انکار کر بیٹھے۔ یہ دونوں لفظ دیکھنے کے اعتبار سے بڑا آسان ہے، لیکن دوستو لفظ کافر کو آپ ہٹا دو، لفظ ایمان کو جب آپ لے کر آئیں گے تو کافر کے معنی نہ ماننے والا، یعنی جنہوں نے اللہ کے قوانین کو نہیں مانا، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کو نہیں مانا، اللہ نے جو کتابیں نبیوں پر اتاری ہیں ان تمام کتابوں کو نہ ماننا، اور جن پر اتاری ہے ان کو بھی نہ ماننا، گاہے بگاہے اللہ نے دنیا میں نبیوں کو بھیجا ان تمام چیزوں کا انکار کر دینا، مرنے کے بعد میدان محشر کا قائم نہ ہونا، اور دوستو مرنے کے بعد حساب و کتاب کا نہ ہونا، مرنے کے بعد جزا اور سزا کا نہ ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں کفر میں ہیں۔ ایک کافر نہیں مانتا، ان تمام چیزوں کو نہیں مانتا ہے، اگر اس کو جلا دیا جائے تو وہ سمجھتا میری دنیا یہی ہے، اس کے آگے میری کوئی دنیا نہیں ہے، یعنی جلانے کے بعد اس کے آگے کوئی دنیا نہیں۔ لیکن ایک انسان چاہے نبی کے دور میں ہو، چاہے ابھی کے دور میں ہو یا بیچ کے دور میں ہو، جب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا اور اپنے دلوں کے اندر اتار لیا تو دوستو اللہ نے آپ سے اعلان کیا کہ تم پابند ہو۔ دنیاوی اعتبار سے کافروں کو اللہ آزادی دے دیا، اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تم ہر معاملے میں پابند ہو۔ اگر تم گھر میں سونے جاؤ وہاں پر بھی تمہاری پابندی ہے، مسجد کے اندر آ جاؤ یہاں پر بھی تمہاری پابندی ہے، مارکیٹنگ کے اندر چلے جاؤ اللہ نے وہاں پر بھی آپ کو پابندی لگایا، لین دین سے لے کر کاروبار تک ہر معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ اگر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو زندگی کے ہر اس لمحے کو آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ میرا قدم کدھر جا رہا ہے،
है, जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया तो अगला कदम रखने से पहले आपको ख्याल करना पड़ेगा कि अगला कदम मेरा किधर जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला कदम मेरा गुनाहों में चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला कदम मेरा रसूलुल्लाह की नाफरमानी में चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला कदम मेरा कुरान करीम की मुखालफत में चला गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला कदम मेरा सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में गुजर रहा है। इसलिए दोस्तों अल्लाह ने कहा कि मुसलमान पाबंद है, काफिर पाबंद नहीं, आप पाबंद हैं। जब अल्लाह ने आपको पाबंदी दी है तो दोस्तों आपके ऊपर बड़ा एतमाद और बड़ा यकीन अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। हज़रत मूसा नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को दुनिया में पैदा फरमाने का इरादा फरमाया तो दोस्तों ये वाक़या बहुत मशहूर है, लेकिन मैं इंशाअल्लाह एंडिंग का इस वाक़े का लास्ट आपको सुनाऊंगा कि अल्लाह ताला ने इंसानों की ज़िंदगियों में कैसा अपना यकीन बिठाया और आज के दौर, उस टाइम के दौर, आज की महामारी, उस टाइम की महामारी, आज की परेशानी और उस टाइम की परेशानी को अल्लाह तबारक व ताला ने कैसे इंसानी ज़िंदगी के अंदर फिट किया है। दोस्तों जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का टाइम हुआ, नुजूमियों ने जाकर फिरौन के दरबार में ऐलान किया कि एक लड़का ऐसा आएगा जो तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देगा, एक लड़का माँ के पेट से ऐसे तौर पर जन्म लेने वाला है जो तुम्हारा शाहाना तख्त को बर्बाद करके रख देगा। दोस्तों ये बात सुननी थी, फिरौन ने तमाम दरबारियों को बुलाया और दरबारियों को बुलाकर ऐलान किया कि आज के बाद से जितने भी लड़के पैदा होंगे उन तमाम को मार दिया जाए। और ये कई साल तक चलता रहा। अब उस दिन के बाद से जितने भी लड़के माँ के पेट से पैदा हुए और फिरौन के